کہ یہ عمران خان کا کہنا نہیں تھا کہ میری 85% بینائی چلی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری ڈاکٹرز نے جن کے پاس ان کو لے جایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی 85% بینائی جا چکی ہے. جیل کے ہی ڈاکٹرز نے دیکھ لیا. جب ان کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی, ان کو نظر آنا بند ہو گیا, تب جا کر ڈاکٹرز کو بلایا گیا کہ اب بینائی کبھی بھی شاید مکمل واپس نہیں آ سکتی. 100 کے قریب ایسے علاقے بتائے جا رہے ہیں, ایسے مقامات بتائے جا رہے ہیں جہاں پر دھرنا احتجاج ہو سکتا ہے. درجنوں جگہ پر تو ہو چکا ہے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت خبر صرف ایک ہے اور وہ ہے عمران خان. عمران خان صاحب کا علاج کس طرح سے ہوگا؟ پہلے کوتاہی ہو چکی ہے, اب ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ازالہ ممکن بھی ہے یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اس میں اب لوگ جب ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب بینائی کبھی بھی شاید مکمل واپس نہیں آ سکتی. 15% تک بہتری ہے. اور اب تو سلمان صفدر صاحب نے یہ بتا دیا ہے, جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر گئے تھے عمران خان سے ملنے, انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ عمران خان کا کہنا نہیں تھا کہ میری 85% بینائی چلی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پیمز کے ڈاکٹرز نے, سرکاری ڈاکٹرز نے جن کے پاس ان کو لے جایا گیا تھا, انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی 85% بینائی جا چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ صورتحال ہے. جب وہ کمپلینٹ کرتے رہے, کہتے رہے کہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا, تو بس ایسے ہی ڈراپس دے دیے, کر دیا وہ کر دیا, جیل کے ہی ڈاکٹرز نے دیکھ لیا. جب ان کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی, ان کو نظر آنا بند ہو گیا, تب جا کر ڈاکٹرز کو بلایا گیا. اب یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ مشینز پھر گئی تھیں ہاسپٹل سے, اور جا کر جب دیکھا گیا کہ تشخیص تو ہو سکے کہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ ان کو اس طرح کا مرض ہے کہ جس کا علاج صرف ہاسپٹل میں ہی لے جا کر ہو سکتا ہے. پھر ان کو بعد میں ہاسپٹل موو کیا گیا تھا. اب اس وقت حالت یہ ہے کہ تقریباً 100 کے قریب ایسے علاقے بتائے جا رہے ہیں, ایسے مقامات بتائے جا رہے ہیں جہاں پر دھرنا احتجاج ہو سکتا ہے. درجنوں جگہ پر تو ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اس میں موٹر وے کے علاقے ہیں, سوابی اس علاقے میں موٹر وے بند. اس کے بعد آپ دیکھیے سی پیک کا روٹ وہ بند میاں والی کے علاقے میں. پھر ہزارہ میں وہاں پر بھی سی پیک کا روٹ بند کیا جا رہا ہے. یہ حالات ہے زیادہ تر جگہوں پر. بلکہ شروع جس طرح سے ہوا وہاں پر لیڈر ہی کوئی نہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ خود سے نکل آئے ہیں اور آ کر احتجاج کر رہے ہیں. ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی خان صاحب کا علاج ان کی مرضی کے مطابق فیملی کے ہوتے ہوئے ان کے ذاتی معالجین کے ہمراہ اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے. اب اس میں حکومت کی طرف سے اطاعت آرڈر صاحب سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی علاج بالکل ہوگا, علاج شروع ہو چکا ہے, اور ایک پینل بنایا جائے گا بہترین ادارے کا, بہترین ڈاکٹرز کا ایک پینل ہے جو علاج کو آگے لے کر چلے گا. تو اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ علاج کا آغاز ہو گیا ہے. اب اس سے مراد بظاہر یہ نظر آ رہی ہے کہ پہلا انجیکشن لگ چکا ہے, اور اس پورے ٹریٹمنٹ کا دورانیہ 90 دن بتایا جا رہا ہے. 90 دن. اب ان 90 دن میں کیا یہ ہوگا کہ کبھی ہاسپٹل, کبھی جیل, پھر ہاسپٹل, جیل, یہ چلتا رہے گا, یا خان صاحب کو علاج تک کے لیے کوئی رہائی مل سکتی ہے؟ اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان صفدر نے ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ ایک تو جلدی ان کے کیسز سنے جائیں عمران خان صاحب کے, اور میڈیکل گراؤنڈ کی وجہ سے کہ ان کی آنکھ میں اتنی تکلیف ہو گئی ہے جس کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے, ان کو ضمانت پر رہائی دی جائے. اب صرف یہ نہیں کہ علاج تک ہی رہائی ہے, کہا جا رہا ہے سزا معطل کریں آپ, سزا معطل کی جائے, جب تک فیصلہ فائنل نہیں ہو جاتا تب تک ان کو ضمانت پر رہائی ملی رہے, وہ رہا ہی رہے. تو 90 دن تک تو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ چلنا ہے, چونکہ تو ہو سکتا ہے کہ تب تک کہ ان کو ضمانت پر رہائی مل جائے. اور پھر 18 اور 19 تاریخ, 18 اور 19 فروری, اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے, بلکہ گہری نظر رکھنی ہے. یہاں سے بڑی خبر نکلنی ہے, یہاں تک ہی معاملات فائنل ہو جانے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک چیزیں طے ہو چکی ہیں. اس کی پہلی کڑی اگر آپ دیکھیں, سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا تھا ذاتی معالجین کی رسائی اور بیٹوں سے بات چیت. تو بیٹوں سے بات چیت تو کروا دی گئی ہے, اور اس کی تصدیق خود علیمہ خانم صاحبہ نے کی ہے کہ 20 منٹ تک بیٹوں سے بات ہوئی ہے. اس پر خاندان بڑا خوش ہے. اب یہ تو ہو گیا ہے. باقی ذاتی معالجین کا معاملہ, الشفا ہاسپٹل کا معاملہ, یہ اب آگے بڑھ رہا ہے. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے پوسٹ کر کے کہا کہ جی دیکھیں تمام لوگ ہم پر یقین کریں, کارکنوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی جذباتی وابستگی ہے عمران خان سے, ہمارے لیے سب سے اہم عمران خان کا علاج ہے, تو لہٰذا کچھ چیزیں سامنے ہوں گی, کچھ چیزیں حکمت کے تحت چھپا کر ہوں گی. آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ خان کا علاج ہوگا,
ذاتی معالجین اور فیملی کے ساتھ مل کر ہوگا، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے چیزیں کافی حد تک طے ہو چکی ہیں، معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں پرامن رہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 16 فروری تک سپریم کورٹ نے وقت دیا ہوا ہے حکومت کو کہ ذاتی معالجین اور یہ علاج وغیرہ کر رپورٹ دی جائے۔ تو اس سے پہلے وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہو جائے گا۔ تو پھر احتجاج کا کیا مقصد ہے اگر سب کچھ طے ہو گیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جی پریشر ایک بلڈ رکھا جائے کہ جو چیزیں طے ہیں اس کے مطابق ہو۔ جس طرح ابھی تک یہ ہے کہ جی فیملی مل سکے گی نہیں مل سکے گی، ان کو بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا، رات تک یہ خبر تھی اور یہ کنفرم ہو رہا ہے اب کہ ان کو الشفا لے جانا تھا عمران خان صاحب کو، اور پھر 2:15 بجے بتایا گیا کہ نہیں عمران خان کو الشفا ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا۔ الشفا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں آنکھوں کے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے، کسی بھی طرح کی، وہ الشفا میں ہی ہے، پاکستان کے لحاظ سے تو بیسٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو رات تک یہ سب طے تھا، سیکورٹی کلیئرنس بھی ہو گئی، چیزیں بھی طے ہو گئی تھیں، لیکن پھر فون آیا کہ نہیں۔ یہ تقریباً 2:15 کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں، اسلام آباد سے انہوں نے خبر دی۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملہ یہاں رکا کہ جی فیملی نہیں آئے گی، اور علی میاں صاحب نے اس پہ کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا نہیں، فیملی کی اجازت نہیں ہے، ذاتی معالجین کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے کہا نہیں ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے چیزیں رک گئیں کہ بھائی ہم علاج بھی کروا لیں اور پھر فیملی کہے جی ہم مطمئن نہیں ہے تو کیا فائدہ، تو لہٰذا ابھی رک جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اب سارا کچھ یہ ہو رہا ہے کہ جی ذاتی معالجین ہوں گے، فیملی نہیں ہوگی، کوئی ڈیل کا تاثر تو نہیں جا رہا، ڈیل کر لیں، افلاں کر لیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی خبریں ہو رہی ہیں۔ اصل چیز تو ہے علاج علاج علاج، وہ تو کیا جائے۔ تمام باقی میڈیا آپ دیکھیے، پاکستان میں بھی ابھی خبریں چل گئی ہیں، پہلے تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ تصویر نہیں چل سکتی، نام نہیں چل سکتا، ویڈیو نہیں چل سکتی، لیکن اب عالمی سطح پر آپ جس چینل کو اٹھا لیں، جس میڈیا کو اٹھا لیں، چاہے وہ اسکائی نیوز ہے، چاہے BBC ہے، چاہے الجزیرہ ہے، TRT ورلڈ ترکیہ کا ہے، اور بے شمار میں نام لے سکتے، خلیج میگ ہے، جتنے بھی آپ چینلز اٹھا لیں انٹرنیشنل، سب پر آپ کو عمران خان کا ذکر ملے گا، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ایک تو بڑی خبر ہے، پھر یہ کہ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ جب سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا، کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگ اس پر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں، تو ویوز کا بھی چکر ہوتا ہے۔ اکنامک ٹائمز بھی یہ خبریں دے رہا ہے، جس نے آرٹیکل چھاپا تو کتنا دیکھا گیا، تو ہر طرف اب یہی خبر ہے، ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے۔ اور اب آ کر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی کرکٹرز کی طرح ہیں، بھارت میں خبریں چل گئیں، دیکھیں عمران خان نے اتنے بڑے بڑے کرکٹرز کو سپورٹ کیا، آج بڑے بڑے نام بنے، آج کوئی نہیں بول رہا اس کے لیے۔ تو پھر جناب ہم نے دیکھا آج وسیم اکرم، انہوں نے بھی پوسٹ کیا، ٹویٹ کیا کہ جی مجھے بڑی فکر ہے، ان کا علاج اچھا ہونا چاہیے، میں دعا گو ہوں۔ وقار یونس سابق فاسٹ بالر، سابق کپتان، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی عمران خان کا علاج امید ہے اچھا ہوگا۔ رمیز راجہ، وہ بھی سابق کپتان، PCB کے چیئرمین بھی رہے، انہوں نے بھی یہ باتیں کی۔ سبھی آپ کرکٹر، شعیب اختر سابق فاسٹ بالر، انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں یہاں شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے امریکہ میں فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے، میں بڑا فکر مند ہوں اور ان کو بہترین علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ کہہ سب رہے ہیں، تو یہ ہوگا کب؟ مجھے لگتا ہے 16 فروری سے پہلے ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں فیملی کا کوئی بندہ ضرور ہوگا، اور ذاتی معالجین کا تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خفیہ کیسے رکھنا ہے اور کس طرح پھر آگے چیزوں کو پرماننٹ لے کر چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج لے کر گئے ہیں، پھر دوبارہ ڈیالہ، پھر اسی طرح پانی آنکھ سے مسلسل آ رہا ہے، راؤنڈ دا کلاک کوئی ڈاکٹر کی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے، گرمی ہے آگے، تو گرمی میں بھی مسائل آئیں گے، پسینہ زیادہ آئے گا، اس سے یہ معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فردر ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، دل کا عارضہ ہو، کیونکہ ظاہر سب سے اہم وجہ اس کی کلاٹ کہی جاتی ہے، کلاٹ آ جاتا ہے آنکھ کے پیچھے جو بلڈ سپلائی کرنے والی وینز ہیں وہاں پر۔ تو یہ کلاٹ کیوں بنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کہیں اور بھی یہ کیا کلاٹ جا سکتا ہے، کہیں اور تو نہیں بن سکتا؟ ایسی کیا بات ہے، اتنا فٹ آدمی، چاہے وہ 73 سال کا ہے لیکن بہت زیادہ فٹ ہے، کبھی اس کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آیا۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے ہاسپٹل میں ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے معاملات طے ہیں اور اس سے آگے کے بھی طے ہیں، جس میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی کچھ چیزوں کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں طے ہیں، سب ہے، اور حکومت کی پریشانی اس وجہ سے بھی ہے کہ حکومت کو بھی سب چیزوں کا نہیں پتا، ظاہر ہے وہ بھی اندازے لگا رہے ہیں کہ کس حد تک معاملات تحریک انصاف کے طے ہو چکے ہیں فیصلہ سازوں کے ذریعے یا فیصلہ سازوں کے ساتھ۔ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا، 18 اور 19 تاریخ فروری کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
اور اس میں آگے پھر مذاکرات کی بھی بات ہے. محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات ہونے تھے اور یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی, لیکن اب یہ عمران خان صاحب کے علاج کے معاملے پر, اس سے پہلے 8 فروری کا احتجاج تھا, اس معاملے پر یہ چیزیں رک گئی ہیں. لیکن جو ہی تسلی بخش علاج شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف بھی بڑھا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب برطانیہ چلے جائیں, ملک سے باہر چلے جائیں. اس سے بھی بہتر حکومت کے لیے ہوگا کہ جی UAE چلے جائیں, دبئی, متحدہ عرب امارات میں چلے جائیں, کیونکہ وہاں پھر سیاسی بات نہیں ہو سکتی, سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی, وہاں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا, کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہو سکتی. برطانیہ گئے تو وہ تو برطانیہ میں بھی ہماری حکومت گرا دیں گے, کیونکہ وہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, وہاں تو روز جلسہ ہو جایا کرے گا, ایک امپیکٹ آئے گا, انٹرویوز اتنے زیادہ ہو جائیں گے, روزانہ کی بنیاد پر خان صاحب وہاں بیٹھ کر YouTube پر ہی آ جائیں گے, سوشل میڈیا پہ ہی آ جائیں گے, تو کوئی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہاں ہم گرے پڑے ہوں گے, یہاں مسئلہ ہوگا. تو ان چیزوں کو کس طرح سے رکنا ہے, ان چیزوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے, یہ اب دیکھا جا رہا ہے. باقی ان پرنسپل علاج کا معاملہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ طے ہو چکا ہے, اور اس میں بس ہلکی پھلکی رکاوٹ کہہ سکتے ہیں, تھوڑے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ابھی بھی ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد, وہاں پر دھرنا ہے, پارلیمنٹ میں دھرنا ہے, کئی اور جگہوں پر دھرنا ہے. تو حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی کوریج نہ ملے, جتنا ہو سکے انوائرمنٹ کو ہم کنٹرول رکھیں, اس کی البتہ کوششیں جاری ہیں. تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.